ان پر سلام ہے جن کا نام حسین. سنا نہ ہو کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواز
خلق خدا لوگ چوکی کے اٹھے قفل کھلا زندہ تھا اور نقیبوں نے اسیروں سے یہ چلا کے کہا اٹھو کیا بیٹھے ہو اب ہم نے کیا تم کو رہا جلد دربار میں حاضر ہو نکل کر بے وہ حاکم شام کو مجرا کرو چل کر بے وہ یک یہ جو صدا کان میں سب کے پہنچے بچے گودی میں لیے خاک سے اٹھے قیدی خوف سے چھا گئے معصوموں کے منہ پر زردے سہم کر کہنے لگے ہم کو چھپاؤ جلدی فوج قاتل کے ستمگار نظر آتے ہیں خوف کے مارے جگر آب ہوئے جاتے ہیں ہم کو نزدیک نہ ان کے لیے جاؤ اماں ہم کو یہ مارنے آئے ہیں بچاؤ اماں ہم کو ان لوگوں کی صورت نہ دکھاؤ اماں ہم کو تم اپنے پسے پشت چھپاؤ اماں ہم بچوں کے ظلم کیا ہے آتا دیکھو یہ نیل تمام
پانی ہمیں ترساتے تھے، دھوپ میں ہم کو یہ بے رحم لیے جاتے تھے، اب یہ کیوں آئے ہیں پوچھے کوئی بے پیروں سے، ہاتھ پھر باندھیں گے یا بچوں کے زنجیروں سے، شور ہے شام میں۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو، تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اور ساتھ ساتھ اس میں انعام کا بھی اعلان ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، اللہ بھی تمہیں اپنائے گا، اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا۔ اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات بندوں کو اپنے حبیب کی پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ تو اب پہلے یہی سمجھ لینا چاہیے کہ پیروی کے معنی کیا ہیں۔ تو لغت یہ بتاتی ہے کہ پیروی کے معنی ہے قدم بہ قدم چلنا یا نقش قدم پر چلنا، یعنی جیسا رسول کہیں ویسا عمل کرو، جیسے رسول نے زندگی گزاری ہے اس طرح سے زندگی گزارو۔ یعنی اگر رسول کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، رسول کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، رسول کہیں سلو کرو تو سلو کرو، رسول کہیں جنگ کرو تو جنگ کرو، رسول جسے اپنے پاس بٹھائیں اسے اپنے پاس بٹھاؤ، جسے اپنے پاس سے ہٹا دیں اسے اپنے پاس سے ہٹا دو۔ رسول جس سے محبت کریں اس سے محبت کرو، رسول جسے چاہیں اسے چاہو، رسول
جہاں پر رونے کا، جس پر رونے کا حکم دے اس پر رو، جہاں رونے کو منع کرے وہاں نہ رو، یہ ہے پیروی پیغمبر اسلام۔ اور عزیزان محترم، آیت کا دوسرا حصہ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ تو اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بھی مکمل طور پر پیروی پیغمبر اسلام کی اور زندگی بھر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، ان سے خالق کائنات اس قدر خوش ہوا کہ انہیں ایسے ایسے عہدے عطا کر دیے، ایسے ایسے منصب عطا کر دیے کہ ان میں سے کوئی میثم بن گیا، کوئی عمار بن گیا، کوئی ابوذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی قمبر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب جو پیروی پیغمبر اسلام کرنے والوں کی فہرست بنی تو سر فہرست نام آیا ابو طالب کا، اس لیے کہ جناب ابو طالب کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو اپنی گود میں پالا بھی اور ساتھ ساتھ پیروی پیغمبر اسلام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ سیرت ابو طالب ہمیں احترام نبوت سکھاتی ہے۔ یہ جناب ابو طالب کی ہی ذات تھی کہ جنہوں نے پہلی ہی منزل پر رسول کو تبلیغ دین کے لیے موقع فراہم کرایا۔ وہ پہلی دعوت جو اسلام کے ذریعے سے بلائی گئی تھی وہ جناب ابو طالب کے کہنے پر، اور جناب ابو طالب کے گھر ہی میں وہ دعوت ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر دعوت بلاؤ، اللہ کے رسول نے دعوت بلائی، 40 لوگوں کو بلایا گیا، سب 40 سال کے اوپر کے تھے، عرب کے 40 قبیلوں کے سرداروں کو بلایا گیا، ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوئی۔ بس جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو سرکار رسالت مآب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، سرکار عقیدہ پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بس ادھر پیغمبر اسلام عقیدہ پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، احکام الہی کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہم پر جادو کرنے کے لیے بلایا تھا، ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور پیغمبر اسلام کی بات نہیں سنی۔ اب پیغمبر اسلام کے چہرے پر کچھ مایوسی آئی۔ جناب ابو طالب آگے بڑھے اور پشت پر ہاتھ رکھا، کہا پیغمبر گھبراؤ نہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، تم آج پھر دعوت بلاؤ۔ دوسرے روز پھر انہی کے کہنے پر دعوت بلائی گئی، پھر وہی 40 لوگ آئے، پھر انہی 40 لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب کھا چکے، جب دعوت مکمل ہو گئی، لوگ کھانا کھا چکے تو پھر سرکار رسالت مآب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول ادھر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، احکام الہی کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ادھر لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ابو جہل نے شور مچایا کہ ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہم پر جادو کرنے کے لیے بلایا تھا، ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے روز بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی، احکام الہی نہیں سنے، قرآن نہیں سنا۔ دوسرے روز پھر وہاں سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول کے چہرے پر مایوسی آئی۔ پھر جناب ابو طالب آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول گھبراؤ نہیں، آج پھر دعوت بلاؤ۔ تیسرے روز پھر جناب ابو طالب کے کہنے پر دعوت بلائی گئی، پھر وہی 40 لوگ آئے، سب 40 سال کے اوپر کے تھے، سب 40 قبیلوں کے، عرب کے 40 قبیلوں کے سردار تھے، سب آئے، سب نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی سرکار رسالت مآب، جیسے پچھلے 2 دن میں ہوا تھا کہ جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد سرکار کھڑے ہوئے
ادھر شور مچانا شروع کر دیا۔ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک بات کھانے کی رہتی تھی تو سب آ جایا کرتے تھے، پہلے دن بلایا گیا جب آ گئے، دوسرے دن بلایا گیا پھر آ گئے، تیسرے دن بلایا گیا پھر آ گئے، پہلے دن بھی کھانا کھایا، دوسرے دن بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تیسرے دن بھی کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی سرکار رسالت مآب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے فوراً شور مچنا شروع ہو جاتا تھا، تقریر میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی جہاں تک دسترخوان کی بات رہتی تھی تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، جہاں سے بات قرآن کی شروع ہوتی تھی فوراً شور مچانا شروع کر دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دسترخوان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، قرآن سے دشمنی تھی۔ جب تک بات دسترخوان کی رہتی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سب نے کھانا کھایا، لیکن جہاں سے سرکار رسالت مآب احکام الہی پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا قرآن پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہیں سے بس شور مچنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو پہلے دن بھی وہی ہوا، دوسرے دن بھی وہی ہوا، تیسرے دن بھی جب سرکار رسالت مآب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایسے میں تاریخ کے مورخین نے لکھا کہ جب تیسرے دن دعوت ہوئی سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، جب سب کھانا کھا چکے تو سرکار رسالت مآب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جو تیسرے دن سرکار رسالت مآب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر سے ابو جہل کھڑا ہوا، ابو جہل نے شور مچانا شروع کیا، ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہم پر جادو کرنے کے لیے بلایا تھا، ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ ایسے میں تاریخ کے مورخین نے لکھا کہ ادھر ابو جہل شور مچا رہا تھا، ادھر پیغمبر اسلام تقریر کر رہے تھے، وہ تقریر میں مداخلت کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں اس دعوت کے گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کی کمر میں سبز پٹکا تھا، جس کے سر پر سبز امامہ تھا، جس کے چہرے پر جلال ابراہیمی تھا، جو ذریت ابراہیم سے تھا، جو نسل اسماعیل سے تھا، وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے ایک ہاتھ سے ابو جہل کا گرے باندھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد دوسرے ہاتھ کے زور سے ابو جہل کو بٹھاتے ہوئے کہا، ابو جہل اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بھتیجا تقریر مکمل نہ کر لے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب تک تجھے ابو طالب اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بھتیجا تقریر مکمل نہ کر لے گا۔ ابھی تک پیغمبر اسلام کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ابو جہل سے نہیں، ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کفر سے ہو رہی ہے۔ اچانک پیغمبر اسلام نے ابو طالب نے اپنا رخ اللہ کے رسول کی طرف کیا۔ تاریخ کے مورخین نے لکھا کہ فتبسم ابو طالب مسکرائے۔ یہ ہے سیرت ابو طالب جو ہمیں احترام نبوت سکھاتی ہے۔ ابھی تک جو کفر سے گفتگو ہو رہی تھی تو ابو طالب کا لہجہ کیا تھا، اور اب جب کل ایمان کی طرف رخ ہوا تو ابو طالب مسکرائے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہا، ہم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیے اور فتکلم مما تحبو، جو جی میں آئے کہیے، اپنے رب کی تبلیغ کیجئے۔ ابو طالب کو بٹھا رہے ہیں، وہ ابو جہل کو بٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو کھڑا کر رہے ہیں، کیا کہہ کر؟ میرے بیٹے نہیں، میرے بھتیجے نہیں، ہم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیے اور جو جی میں آئے وہ کہیے۔ ارے ہمارے عقیدے کی بنیاد قول ابو طالب پر ہے، اسی لیے ہم نے آج تک کبھی رسول کو اپنے جیسا نہیں کہا،
ہمارے عقیدے کی بنیاد قول ابو طالب پر ہے، اسی لیے ہم نے کبھی اپنے جیسا رسول کو گمان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا ابو طالب ہے، جو اس منزل پر ہونے کے باوجود، کہ جو چچا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، مربی ہونے کے باوجود، رئیس بطحہ ہونے کے باوجود، سردار مکہ ہونے کے باوجود، کلید بردار حرم ہونے کے باوجود، رسول کو اپنی گود میں پالنے کے باوجود، کافروں کے مجمع میں اپنی گود کے پالے کو اپنا سید بھی کہہ رہا ہے، اپنا سردار بھی کہہ رہا ہے، اپنا آقا بھی کہہ رہا ہے، اپنا مولا بھی کہہ رہا ہے، اور دنیا والوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ دیکھو خالی اسلامی نظام کا ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پر نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر بازوؤں میں زور ابو طالب پیدا کرو، پہلے وقت کے ابو جہل کو بٹھاؤ، نظام مصطفیٰ خود بخود قائم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر کہیں پر نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے وقت کے ابو جہل کو بٹھاؤ، بازوؤں میں زور ابو طالب پیدا کرو۔ جب ابو جہل بیٹھ جائے گا تو نظام مصطفیٰ خود بخود قائم ہو جائے گا، یعنی جہالت ختم ہو جائے گی تو خود بخود علم کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد قول ابو طالب پر ہے، جو مربی اور چچا ہوتے ہوئے بھی، باپ ہوتے ہوئے بھی، کافروں کے مجمع میں اپنی گود کے پالے کو اپنا سید اور سردار کہہ رہا۔ قول ابو طالب کی روشنی میں ہمارا رسول تو وہ ہے کہ جو اپنے چچا کا بھی مولا ہے، اپنے باپ کا بھی مولا ہے، اپنی ماں کا بھی مولا ہے، اپنے جد ابراہیم کا بھی مولا ہے، آدم کا بھی مولا ہے، نوح کا بھی مولا ہے، ایوب کا بھی مولا ہے، یوسف کا بھی مولا ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کا بھی مولا ہے، اور تمام 1,24,000 پیغمبروں کا مولا ہے، اور اس پوری کائنات کا مولا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہی پیروی پیغمبر اسلام کرتے ہوئے ابو طالب نے اپنی ساری زندگی گزاری، اور اللہ نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی پیروی کرے گا اللہ بھی اسے نوازے گا، اللہ بھی اسے دوست رکھے گا۔ اور یہی سلسلہ جناب ابو طالب کی اولاد میں بھی چلتا رہا۔ یہی تعلیم جناب ابو طالب نے اپنی اولاد کو دی تھی کہ مولا کائنات بھی پوری عمر پیروی پیغمبر اسلام کرتے رہے، علی پیروی پیغمبر اسلام کرتے رہے، اور اللہ علی کو نوازتا رہا، اور ایسے ایسے عہدے، ایسے ایسے منصب اور ایسے ایسے مقامات عطا کر دیے کہ جو دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں ہوئے، کہ خود اپنی عبادت کو روک کر خالق کائنات نے علی اور علی کے گھر والوں کا ذکر کیا، یا یوں کہوں کہ اپنی عبادت میں علی اور علی کے گھر والوں کے ذکر کو شامل کر دیا، یعنی اپنی عبادت کو روک کر خالق کائنات نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ کس طرح سے؟ کہ جب علی اور علی کے گھر والے چادر کے نیچے آئے ہیں، فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والے چادر کے نیچے آئے ہیں، پنجتن پاک چادر کے نیچے آئے ہیں، رسول، ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کے دونوں نواسے حسن اور حسین چادر کے نیچے آئے ہیں۔ تو جب یہ لوگ چادر کے نیچے آئے ہیں تو خالق کائنات نے ملائکہ اور آسمان میں بسنے والوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سمام مبنیتم ولا ارضم مدیتم ولا قمرم منیرم
ولا شمسا مضیۃم ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے علمو یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ اور آسمان میں بسنے والوں۔ عزیزو، یہ لفظ اے جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ علاقے وائز اس کا تلفظ ضرور بدل جاتا ہے، کہیں ابے بولا جاتا ہے، کہیں اوے بولا جاتا ہے، لیکن مطلب سب جگہ ایک ہوتا ہے، سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اگر آپ کسی بہت ضروری کام میں مصروف ہوں اور اچانک پیچھے سے آن کے کوئی کہے اے، تو اب یہ بتائیے کہ مڑ کر دیکھیں گے کہ نہیں؟ انصاف کر کے بتائیے کہ مڑ کر دیکھیں گے کہ نہیں؟ مڑ کے ضرور دیکھیں گے کہ وہ پھر دیکھنے کے بعد میں یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے کام میں خلل ضرور پڑے گا، کچھ دیر کے لیے کام میں گیپ ضرور آئے گا، کچھ دیر کے لیے کام ڈسٹرب ضرور ہوگا۔ تو بس یہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ خالق کائنات نے کہا اے لمو یا ملائکتی، تو اب جب ملائکہ اس طرف متوجہ ہوں گے تو کچھ دیر کے لیے ملائکہ کا کام رکے گا کہ نہیں؟ کچھ دیر کے لیے ملائکہ ڈسٹرب ہوں گے کہ نہیں؟ کچھ دیر کے لیے ان کے کام میں گیپ آئے گا کہ نہیں؟ تو اب یہ بتائیے کہ ملائکہ کام کیا کرتے ہیں؟ کیا کام ہے ملائکہ کا؟ جنت کی صفائی کرتے ہیں، دوزخ کی آگ جلاتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں، کیا کام ہے ملائکہ کا؟ کہ نہیں، ملائکہ تو صرف اور صرف عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ ملائکہ اور عبادت بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ اس طرح عبادت کرتے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں عبادت کرتے ہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں عبادت کرتے ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں عبادت الہی کرتے رہتے ہیں۔ رکوع والے کو یہ چھوٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ سجدے میں چلا جائے، سجدے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیام میں آ جائے، قیام والا رکوع میں نہیں جا سکتا۔ ارے یہ تو ہم انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ہی نماز میں رکوع بھی ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، قیام بھی ہو جاتا ہے۔ ملائکہ کو یہ چھوٹ حاصل نہیں ہے، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں عبادت کرتے ہیں، جس پوزیشن میں ہے اسی پوزیشن میں عبادت کرتے ہیں، جس کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ منظر کیا تھا، رکوع والا رکوع میں عبادت کر رہا تھا، سجدے والا سجدے میں عبادت کر رہا تھا، قیام والا قیام میں تسبیح و تہلیل میں مصروف تھا۔ ادھر پروردگار عالم نے کہا اے لمو یا ملائکتی، بس جیسے ہی خالق کائنات کا یہ جملہ بزم ملائکہ میں گونجا، رکوع والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے آواز دی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے، اور عبادت رکوع سجدے یا قیام کا نام نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو اب خالق کائنات نے ملائکہ اور آسمان میں بسنے والوں کو اپنی طرف مخاطب کیا، اپنی طرف متوجہ کیا، اور کرنے کے بعد ان علی اور علی کے گھر والوں کا ذکر کیا، فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں کا ذکر کیا، رسول اور رسول کے گھر والوں کا ذکر کیا، رسول اور اہل بیت رسول کا ذکر کیا، رسول کے گھر والوں کا ذکر کیا۔ تو کس طرح سے کیا؟ اس طرح سے کہ فرماتی ہیں یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والو میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو کی ہے میں نے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمین کا بچھا ہے بحکم رب، یا مہر و میں دکھاتے ہیں جلوہ بروز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں،
بحرے رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجے تن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن۔ تو پوچھا یہ جبرائیل نے باعث انکسار، چادر کے نیچے کون ہے میرے کردگار؟ اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت وہ سب کے سب ہیں خاص رسالت کے اہل بیت، وہ سب کے سب ہیں خاص رسالت کے اہل بیت۔ وہ جا بنائے ارض و سما نور مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین۔ یہ ہے کہ علی اور علی کے گھر والے پیروی پیغمبر اسلام کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے اور اللہ ان کو نوازتا رہا۔ یہی پیروی کا سلسلہ تھا جو آگے بڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام تک آیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا رسالت مآب کی پیروی کرتے ہوئے اس دین کو بچانے کے لیے کہ جس کے ساتھ حسین نے اپنی نانا کی گود میں پرورش پائی تھی، اس کی حفاظت کے لیے حسین کربلا میں آ گئے، اور جس سلسلے سے نانا سے وعدہ تھا اسی سلسلے سے قربانیاں پیش کی۔ 10ویں محرم سن 61 ہجری امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کا امتحان ختم ہو گیا۔ بس جہاں سے امام حسین علیہ السلام کا امتحان ختم ہوتا ہے وہیں سے جناب سید سجاد کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اہل حرم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ زینب اور ام کلثوم اور سکینہ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ 11ویں محرم کو اہل حرم کو قید کر لیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو کوفے کے لیے روانہ کیا گیا۔ کوفے کی سرحد پر پہنچ کر قافلے کو روک دیا گیا۔ منادی ندا دیتا ہوا کوفے کے اندر گیا کہ کوفے والوں اپنے گھروں سے تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکلو، ایک خارجی نے یزید پر خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے ناموس کو عبرت کے لیے کوفے میں لایا جا رہا ہے۔ یہ منادی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ پر کچھ بیویاں اکٹھا تھیں۔ جب یہ خبر ان بیویوں کو ملی تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی تماشا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ بیویاں تماشا دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں، مگر ان میں سے ایک بیوی ایسی تھی جو اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ ہم سب تو آ گئے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تماشا دیکھنے کے لیے نہیں چلو گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ بس کوئی وجہ نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میری شہزادی نے مجھ سے منع کیا تھا کہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، اس لیے تم جاؤ، میں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں۔ وہ بیویاں چلی گئیں، چھتوں پر جا کر بیٹھ گئیں، مگر وہ بیوی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ یہ اہل حرم کا قافلہ آگے بڑھا۔
جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو عجیب عجیب آوازیں اس کے کانوں میں آئیں. اس قافلے سے آوازیں بلند ہو رہی تھی، یا علی یا علی، یا حسین یا حسین. یہ بے چین ہو گئی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس علی کو پکار رہے ہیں، یہ کون سے حسین کو پکار رہے ہیں. اس لیے کہ مدینے میں جو میرے شہزادے حسین رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انہی حسین کو پکار رہی ہو، ان کے والد علی کو پکار رہی ہو. جب قافلہ قریب آنے لگا تو اس کا دل بے چین ہونے لگا اور اس کے رہا نہ گیا، بے ساختہ یہ آن کر اپنے دروازے پر کھڑی ہو گئی. وہ قافلہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نیزوں پر بلند ہیں، اس میں کچھ جوانوں کے سر ہیں، کچھ بوڑھوں کے سر ہیں اور کچھ بہت چھوٹے بچوں کے سر ہیں. مگر ان میں سے ایک سر ایسا ہے کہ جو نیزے پر بلند ہو کر بھی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے. اس کا دل اور بے چین ہوا کہ یہ کون معجز نما شخص ہیں کہ ان کے سر و تن میں جدائی ہو گئی مگر قرآن سے ان کا رشتہ اب بھی باقی ہے. قافلہ آگے بڑھا. وہ اونٹ جس پر جناب زینب اور جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کے دروازے کے سامنے آیا تو جناب سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے. بس جیسی اس نے سنا، اس نے کہا کہ بی بی ٹھہریے، آپ کی بچی پیاسی ہے، میں اس کے لیے پانی لے کر آتی ہوں. دوڑ کر گھر میں گئی اور کوزے میں پانی لے کر آئی اور آنے کے بعد وہ پانی اس نے سکینہ کی طرف بڑھایا اور بہت غور سے سکینہ کے چہرے کو دیکھنے لگی. زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بی بی کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بی بی اس بچی کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ بچی یتیم ہو، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو. جناب زینب نے کہا کہ ہاں بی بی تو نے صحیح پہچانا، اس بچی کے بابا کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، یہ بچی یتیم ہے. بس جیسی اس نے یہ سنا تو کہا کہ بی بی جب آپ کی بچی پانی پی لے تو اس سے میرے لیے کچھ دعائیں کرا دینا، اس لیے کہ میری شہزادی مجھ سے یہ کہا کرتی تھی، میرے شہزادے مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ خدا یتیم بچوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا. جب آپ کی بچی پانی پی لے تو اس سے میرے لیے دعائیں کرا دینا. بس ثانیہ زہرا نے کہا کہ سکینہ ٹھہر جا، پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعائیں کر دے. پھر زینب نے کہا کہ بتا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری 3 حاجتیں ہیں. کہا جلدی جلدی بیان کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلہ آگے بڑھ جائے اور بچی پیاسی رہ جائے. بس اس نے بیان کرنا شروع کیا. کہا بی بی میری پہلی حاجت یہ ہے کہ اس بچی سے میرے لیے یہ دعا کرا دیجئے کہ میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں وطن سے دور گیا ہوا ہے. اس بچی سے یہ دعا کرا دیجئے کہ میرے شوہر کو جلد از جلد وطن آنا اور اپنے بچوں سے ملنا نصیب ہو. بھئی یہ سننا تھا کہ سکینہ نے اپنا جلا ہوا کرتا بارگاہ الہی میں بلند کیا، معبود معبود ہم تو جب سے اپنے گھر سے چلے ہیں پلٹ کر ہمیں وطن جانا نصیب نہ ہوا. مالک تجھے ہماری غریب الوطنی کا واسطہ، اس کے شوہر کو جلد از جلد وطن آنا اور اپنے بچوں سے ملنا نصیب ہو. پھر زینب نے کہا کہ بی بی بتا تیری دوسری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بی بی میری دوسری حاجت یہ ہے، اور یہ کہتے کہتے وہ بی بی رک گئی. ثانیہ زہرا نے کہا کہ بی بی تو رک کیوں گئی؟ اس نے کہا کہ بی بی حاجت ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھ سے الفاظ نہیں بن پا رہے ہیں کہ میں کیسے آپ کے سامنے کہوں. زینب نے کہا بی بی جو کچھ ہمارے ساتھ اب تک ہو چکا ہے اس سے برا اور کچھ نہیں ہو سکتا. تیری جو حاجت ہو وہ دل کھول کر بیان کر، بے ساختہ بیان کر. اس نے کہا کہ بی بی اس بچی سے میرے لیے یہ دعا کرا دیجئے کہ جس طرح سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. وہ یہ سننا تھا. سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے. کہا معبود جس طرح سے سکینہ کربلا میں یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو، اور اس کے کیا دنیا میں کسی کے بچوں کو اس طرح یتیم نہ کرنا جیسے میں کربلا میں یتیم ہو گئی.
پھر ثانیہ زہرا نے کہا بی بی بتا تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی میری تیسری حاجت یہ ہے کہ اس بچی سے یہ دعا کرا دیجئے کہ مجھے جلدی سے جلدی مدینے جانا نصیب ہو۔ ارے اب جو زینب نے مدینے کا نام سنا، زینب کا دل بھر آیا، بالوں کی اوٹ سے ذرا غور سے دیکھا تو بی بی کو پہچان گئی۔ اب جب پہچان گئی تو کہا بی بی یہ بتا کہ مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ مدینے میں تو کہاں جائے گی؟ کہا اور کہاں جاؤں گی؟ محلہ بنی ہاشم میں جاؤں گی۔ ثانیہ زہرا نے اب جو محلے کا نام سنا، نانا کا مزار یاد آ گیا، زینب کو اپنا کوئی زمانہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ کہا یہ بتا کہ محلہ بنی ہاشم میں تیرا کون رہتا ہے؟ اس نے کہا ارے وہاں میرے شہزادے عباس رہتے ہیں، میرے شہزادے حسین رہتے ہیں، میری شہزادیاں زینب اور ام کلثوم رہتی ہیں، میرے شہزادے علی اکبر رہتے ہیں۔ بی بی اس بچی سے دعا کرا دو کہ مجھے علی اکبر کی شادی میں جانا نصیب ہو۔ بی بی اس بچی سے دعا کرا دو کہ میں اپنے علی اکبر کی شادی میں شریک ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ یہ بتا کہ تو ان لوگوں کے ساتھ میں رہی ہے؟ کہا ہاں میں ان لوگوں کے ساتھ میں رہی ہوں، اگر یہ لوگ تیرے سامنے آ جائیں تو پہچان لے گی۔ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں، اتنے دنوں تک ان کی کنیزی میں رہی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ میں رہی ہوں، اگر میں نہ پہچانوں گی تو بھلا کون پہچانے گا؟ ایک مرتبہ پھر زینب نے کہا کہ نہیں، فرض کر لے کہ تیری شہزادی زینب ابھی یہیں پر تیرے سامنے آ جائے تو تو زینب کو پہچان لے گی۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے زینب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بی بی اپنی زبان کو روکیے، ارے کہاں میری شہزادی اور کہاں کوفے کا بازار؟ ارے میری شہزادی تو وہ ہے کہ جن کی ماں کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا تھا۔ اپنی زبان کو روکیے، یہ نامحرموں کا مجمع اور میری شہزادی زینب۔ مگر پھر بھی زینب نے کہا کہ بی بی یہ بتا، اگر فرض کر لے زینب تیرے سامنے آ جائے تو اسے پہچان لے گی؟ اس نے کہا کہ ہاں پہچان لوں گی۔ بھئی یہ سننا تھا کہ زینب کے صبر کا باندھ ٹوٹا، چہرے سے بالوں کی نقاب کو الٹا، پڑھتے محبت میں آگے بڑھ کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ ام حبیبہ، ارے تو نے کہاں پہچانا؟ دیکھ میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں۔ ام حبیبہ مدینہ ویران ہو گیا، تیرے شہزادہ عباس مارا گیا، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، مدینے کے پھول کربلا کی زمین پر بکھر گئے، ہمارے سروں سے چادریں اتار لی گئیں، دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ ام حبیبہ مدینے جا کر کیا کہے گی؟ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبی ينقلبون۔ لٹ گیا گئے میرا مجھے کوئی کچھ نہ خبر، لٹ گیا گئے میرا مجھ کو کوئی کچھ نہ خبر، لٹ گیا گئے میرا مجھے کوئی کچھ نہ خبر، لٹ گیا گئے میرا مجھے کوئی کچھ نہ خبر، اسی احساس سے سجا کا پٹتا ہے جگر، لٹ گیا گئے میرا مجھے کوئی کچھ نہ خبر، میرا قاسم
سے روز کے پیاسے تو بھلا کر دے کیا تم نے دیکھا نہیں پیاسوں کی وہ جنگ کا منظر میرے اموں کبھی میدان جو آ جاتے تھے منو دین کے وقت نہ سے تھر آتے تھے پھر بلا کیوں نہیں لا تم نے میرے لا یہی ہے بتتی جنگ کرنے مگر کوئی اجازت ہی نہ تھی تو گیا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر گیا کوئی کچھ نہ خبر اے پھوپھی جان مجھے جنگ کی اجازت دے لاکھوں بیمار صحیح پہ میری جان دیکھیں بس گواہوں پہ نظر آ گئی پھر کس کی نظر لٹ گیا تم کو تو میرے ساتھ ابھی رہنا ہے شام بازار مصائب بھی تمہیں سہنا ہے اے میرے لال یہیں سے کرنا ہے سفر